ایک صاحب ہیں فرد خان صاحب, وہ بار بار ای میلز بھیجتے ہیں, بہت پریشان ہیں اور آپ سے خاص توجہ مانگتے ہیں. اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ ہیوسٹن گئے لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکے کسی وجہ سے. بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ وہ نیک انسان ہیں, اللہ والے انسان ہیں, بہت کچھ پڑھتے ہیں, جو آپ بتاتے ہیں روزانہ کے ہمارے پروگراموں میں وہ اس کو پڑھتے ہیں, چیزوں کو پڑھتے ہیں. ان کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ وہ ناخوش ہیں اپنے بیگم کی طرف سے, اور اسی طریقے سے کچھ فیملی ریلیشن شپ میں ان کے کافی ایشوز ہیں, اور وہ آپ سے بہت اس سلسلے میں مدد چاہتے ہیں, اور اپنی بھانجی جو ان کی بھائی کی بیٹی ہے اس کے سلسلے میں خاص آپ سے دعا چاہتے ہیں کہ اس بچی کی شادی اور اس بچی کے حالات ٹھیک ہوں. تو آپ ان کو ایڈریس کیجئے تاکہ یہ بوجھ مجھ پر ہے کیونکہ وہ مجھے ای میلز بھیجتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان سے بات کریں. ضرور, بہت اچھا. انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیجئے, اور اتفاق ہے کہ مجھ سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا, تو انشاءاللہ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و اطمینان عطا فرمائے اور آپ کی جو ہے پریشانی جو ہے دور کر دے. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں وظیفہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ ٹکڑا اتنا پڑھنا ہے. اس کے بعد پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دونوں آیتیں ملا کے آپ نے پڑھنی ہیں. یہ 41 ٹائم روز پڑھنی ہے, اور پڑھ کے جو اپنے سینے پہ دم کرنا ہے, تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑک دینا ہے, اور جو آپ کا مقصد ہے حاجت ہے اس کی دعا کر لینی ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے 41 ڈیز آپ نے پورا کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ہوگا, گھر میں اطمینان کے حالات پیدا ہو جائیں گے, اور جو آپ کو ٹینشن فیل ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور باقی جو آپ کی بھائی کی بیٹی یا بھتیجی کے لیے جو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ چاشت کے وقت میں پڑھنا ہے. چاشت کے وقت جو 9:30-10 بجے ہو جاتا ہے, تو چاشت کے وقت میں آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے. وہ بچی خود بھی کر سکتی ہے, تو پڑھ کے اس کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کی جو ہے وہ نصیب کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے دعا کر لینی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور اس کا بھی 41 ڈیز کے چلا پورا کرنا ہے. تو یہ دونوں عمل آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اطمینان سکون ہوگا اور آپ کی نیک مراد پوری ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. سید جنید صاحب نے یہ پوچھا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کیا خواتین تراویح پڑھ سکتی ہیں, کیا انہیں پڑھنی چاہیے تراویح یا نہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے. پڑھ سکتی نہیں کہ پڑھنی ہے, ان پر بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے مردوں پہ ضروری ہے. البتہ خواتین پر یہ جماعت واجب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر باجماعت پڑھیں, لیکن اگر مسجدوں کے اندر باپردہ انتظام ہے تو خواتین کو آنا چاہیے. خاص طور امریکہ یورپ کے اندر تو میں کہا کرتا ہوں کہ مسجدوں میں آئیں, اور وہاں باپردہ سے انتظام ہوتا ہے, راستہ ان کا الگ ہے, تو آنا چاہیے. کیونکہ یہاں گھروں کے اندر ہمارے گھر تو سینما گھر ہیں, گھر نہیں ہے, سینما گھر ہیں. عورتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. زیادہ مکہ کی بیٹھ کے تراویح دیکھتی رہتی, خود کچھ بھی نہیں کرتی. مکہ والے بخشے جائیں گے, آپ تو نہیں بخشے جائیں گے دیکھنے سے, آپ خود بھی تو کچھ کریں. لہذا آج کل جو گھر سینما گھر ہیں, اس لیے گھروں سے نکلنا چاہیے عورتوں کو, اور باپردہ مسجدیں جہاں پر ہیں وہاں پر اپنے عورتوں کے پورشن میں جا کے تراویح بھی پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. وہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گی, ایک دوسرے کی تسبیحات ذکر و اذکار, ان میں اور انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی اللہ کے راستے میں مزید سجدے کرنے. دیکھو یہ خاتون کتنا دوشی پڑھتی ہے, یہ دیکھو کتنی اچھی نماز پڑھ رہی ہے. تو اس لیے جو ہے بالکل تراویح کے لیے ان کو جانا چاہیے کہ جن سے اسلامک سینٹروں میں اس کا انتظام ہو, اور اسلامک سینٹر والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں. باپردہ انتظام ہونا چاہیے, آنے جانے کا راستہ خواتین کا الگ ہو, اور عورتوں کو جو ہے شرعی پردے کے ساتھ نکلنا چاہیے اور تراویح میں شریک ہونا چاہیے. لیکن ویسے شریعت نے ان کے اوپر واجب نہیں کیا کہ وہ جا کے تراویح پڑھے مسجد میں, لیکن تراویح ان پر اسی طریقے سے سنت ہے جیسا کہ مردوں پر ہے, اور یہ قریب الواجب ہے, سنت مؤکدہ ہے. لہٰذا وہ گھر کے اندر اپنی 20 رکعت تراویح عشاء کے بعد پڑھیں گی, اور جو اگر جماعت سے شرکت کرنی ہے تو مسجد میں جا کے اس کو ادا کریں گی. ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کو تراویح معاف ہے, ان کو بھی پڑھنی ضروری ہے. بہت خوب. میرا خیال ہے نام شاید دلشاد صاحب نے یوٹیوب پہ بھیجا ہے ایک خواب اپنا, اور انہوں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک شیر ہے جو ان کے تابع ہے, جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے.
تو یہ کچھ ان کے لیے عجیب سا خواب ہے، اس کی تعبیر چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ شعر اگر تابع ہوگے تو اس کے دو مطلب ہیں۔ اگر آپ حکومتی جو اداروں کے آدمی ہیں، حکومتی جو وہ کہ کارندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو وقت کا جو بھی سربراہ ہے اس کا قرب عطا کریں گے، اور وقت کا سربراہ جو ہے وہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کو اپنی حکومتی جو فیلڈ کے اندر ترقی اور عزت ملے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، عام زندگی کے انسان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو دشمن ہیں، جو طاقتور دشمن ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ کو دشمنوں کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور اللہ آپ کی حفاظت رکھیں گے۔ ایک سوال آیا ہے، نام ان کا غزال ان کا نام ہے، انہوں نے پوچھا کہ ان کا بچہ 13 سال کی عمر کا ہے، جو اسکول میں اور کلاس میٹس نے کچھ ایسی شیطانیاں کی اور اس کے نام پہ ڈال دیں جس کی وجہ سے اس بچے کا ریکارڈ کچھ خراب ہو گیا اور کچھ پریشانی میں ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے کا ریکارڈ صحیح ہو، وہ اچھے طریقے سے مڈ ٹرم اپنے امتحانات وغیرہ پاس کر لے اور سب اسکول میں خیریت رہے، تو کچھ پریشان ہے، آپ سے کچھ وظیفہ چاہتی ہیں اس سلسلے میں۔ ٹھیک، ہاں، تو اس کے لیے سورہ قمر آیت نمبر 10، سورہ قمر آیت نمبر 10، تو ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے کسی ایک نماز کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں اور اس بچے کے لیے دعا کر لیا کریں۔ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اس کا ریکارڈ صحیح ہو جائے گا اور یہ کامیاب ہوگا۔ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، کرایہ تک کے پیسے نہیں ہیں، بزنس بالکل ختم ہو چکا ہے، پلیز مفتی صاحب کچھ بتا دیجیے کیا کرنا چاہیے، بہت پریشانی ہے۔ اوکے، تھینک یو جی۔ ہاں، اس کے لیے سورہ کہف 7 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ کہف 7 مرتبہ پڑھ لیں ایک ہی دن کے اندر، اور اس کے علاوہ جو آیت کریمہ جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ہے 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ کر لیں۔ یہ دو عمل جو ہے وہ پلے باندھ لیں، اور تیسرا جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ورد رکھیں۔ تو یہ 3 عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خوشحالی کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔